آپ نے سارے انصاف کے جو یہاں پر جنازے نکلتے ہوئے دیکھے ہیں نا، وہ اس کا گواہ یہ میڈیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لیڈر کو بے گناہ جس طرح سے جیل میں رکھا ہوا ہے، وہ شخص جو 25 کروڑ عوام کے دل کی دھڑکن ہے، جو سوچ وہ سوچتا ہے وہی 25 کروڑ عوام سوچتی ہے۔ آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ ملک کی سلامتی کے فیصلے کریں گے اس ایک شخص کو نہ بٹھا کر؟ آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ آپ پولیٹیکل لیڈر سے ان کو نہیں ملنے دیں گے اور اس کے بغیر کوئی فیصلے ہو جائیں گے، تو ہم آج آپ کو بتا دیں، پاکستان تحریک انصاف 25 کروڑ عوام صرف ایک شخص جس کا نام وزیر اعظم عمران خان ہے، ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ آپ ہمارے لوگوں کو جبری گمشدہ کریں، یہاں پر ان کے کیسز کو چاہے نہ لگائیں، ان کے گھر والے رل رہے ہیں آج انصاف کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈٹ کے ایک ہی لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں جس کا نام وزیر اعظم عمران خان ہے۔ جو ہمیں یہ آ کر بھاشن دیتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی نے یہ کیا ہے، پی ٹی آئی نے یہ کیا ہے، پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا۔ پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جو دہشت گردی کی سخت مذمت کرتی ہے، اور پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جو آپ سے یہ کہتی ہے کہ ہمیں پلان آف ایکشن دیں۔ یہ مذمتیں کرنے کا وقت گزر چکا ہے، ہمیں یہ بتایا جائے کہ آپ آگے اس دہشت گردی کو کیسے روکیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمیشہ یہی کہتے رہے تھے کہ ہم امن کے ساتھی ہیں، جنگ میں ہم کسی کے ہتھیار نہیں بنیں گے۔ بلائیں اس شخص کو جو چاروں صوبوں کی زنجیر ہے، جو چاروں صوبوں کو جوڑنے کے لیے بیٹھا ہے، جو سب کا نمائندہ ہے۔ اس ایک شخص کو آپ مائنس کریں گے، یہ جو عوام کھڑی ہے یہ اس کو ضرب دے گی، اور یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ وہ اب ہر گھر میں، ہر دل میں دھڑکتا ہے۔ آپ نے اس کو قید تنہائی میں ڈال دیا ہے، لیکن 25 کروڑ عوام کی سوچ پر کیسے پیرا لگائیں گے؟ ان کے جنون پر، ان کی ضد پر کیسے پیرا لگائیں گے؟ خان صاحب پی ٹی آئی کی نہیں، 25 کروڑ عوام کی ضد ہیں، ان کو آپ کو رہا بھی کرنا پڑے گا، ملک کی سلامتی کے فیصلوں میں بٹھانا بھی پڑے گا، کیونکہ وہ پاکستان خان ہیں اور پاکستانی سلامتی کی ضمانت ہیں۔ اور یہی ہوا ہے جو آج دہشت گردی کے واقعات میں 45% کا اضافہ ہوا ہے نا، وہ یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ ہمارے دور میں نہ ڈرون حملے ہوتے تھے نہ دہشت گردی ہوتی تھی، کیونکہ سب سے بڑا قبضہ مافیا، سب سے بڑے دہشت گرد تو اس ملک کے اقتدار پر فارم 47 حکومت کے طور پر مسلط ہیں، اور ہم انہیں بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ان کے کیے ہوئے فیصلوں کو بھی پاکستانی عوام نے 8 فروری کو بھی ریجیکٹ کیا تھا اور اب بھی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ نعرہ ایک ہی ہے، پاکستان زندہ باد، وزیر اعظم عمران خان زندہ باد۔ تو ایز پر ڈائریکشن پروسیکیوٹرز جس طرح وہ ڈیلے کرتے ہیں، وہ پیش نہیں ہوئے، پھر عدالت نے دوبارہ کال کی، تو اب منڈے تک اڈجرن ہوا ہے جی۔ چلو یہ تو ایک ٹیکنیکل باتیں ہیں، آپ کو ہمارے لا نوئنگ ہی بتائیں گے، لیکن میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح کی فستائیت اور جس طرح یہ ٹک ٹاکر گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ جس طرح یہ ہیلے بہانوں سے پاکستان تحریک انصاف کو ہر طرح سے دبانے کی کوشش کر رہی ہے، تو میرے خیال میں یہ ان کا اصلی چہرہ سامنے آ رہا ہے۔ یعنی پراسیکیوٹرز کا جو اسپیشل پراسیکیوٹرز مقرر کیے گئے تھے، آپ اندازہ لگا لیں کہ کسی کیس میں بھی وہ حاضر نہیں ہوئے۔ آج کم از کم 8 بیلز تھی خان صاحب کی، تو یہ سارے ڈیلنگ ٹیکٹس ہیں جی۔ تو منڈے تک عدالت نے ان کو ٹائم دیا ہے کہ آپ سارے حاضر ہوں، تو انشاءاللہ تعالی ہوپ فار دا بیسٹ، ہم اچھے کی امید کرتے ہیں۔ باقی گورنمنٹ کی جو فستائیت ہے، جس طرح گورنمنٹ میں لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ہے، جو حالات ہیں وہ آپ کے سب کے سامنے ہیں، تو ہم انشاءاللہ منڈے تک بہتری کی امید رکھتے ہوئے انشاءاللہ منڈے کو دوبارہ حاضر۔ آخری جو 8 مقدمات میں پوسٹ ریسٹ بیل پٹیشن باقی تھیں وہ آج فکس ہوئی تھیں، اور ارریسپیکٹو آف دس کہ یہ کس طرح فکس ہوئی، اینی ہاؤ وہ آج فکس تھی، اور ہمیشہ کی طرح اس میں ڈیلنگ ٹیکٹکس ہوئی پروسیکیوشن کی طرف سے۔ 8 مختلف کیسز میں اسپیشل پروسیکیوٹرز، ہر کیس میں 8 اسپیشل پروسیکیوٹرز اس میں اپوائنٹ ہوئے تھے، اور ستم ظریفی دیکھیں کہ 8 میں سے کوئی ایک بھی پروسیکیوٹر جو ہے وہ آج کورٹ میں موجود نہیں تھا۔
اور جو اس کورٹ کے پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے کورٹ کو اپرائز کیا کہ میں تو یہاں پر حاضر ہوں، لیکن 8 کیسوں کے جو اسپیشل پروسیکیوٹرز ہیں ان میں سے کوئی بھی حاضر نہیں ہے، جس پر کورٹ نے اس کا سخت نوٹس لیا اور پی جی صاحب ہمارے پروسیکیوٹر جنرل کو یہاں پر بلایا، جنہوں نے آ کر ایشور کیا کہ وہ بھی ایک اسپیشل پروسیکیوٹر ایک کیس میں تھے کہ وہ کسی دوسرے کیس میں تھے، تو باقی انہوں نے ایشور کیا کہ نیکسٹ جو بھی ڈیٹ ہوگی سارے پروسیکیوٹرز موجود ہوں گے۔ تو ابھی یہ کیس جو ہے وہ منڈے 24 مارچ کے لیے فکس ہوا ہے، تو ہوپ فلی انشاءاللہ اس دن یہ کیس جو ہے وہ ٹیک اپ ہو کر انشاءاللہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ آج پوری کیبنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن آج اس کیس میں کورٹ میں موجود تھی، اور انہوں نے جو لوگوں کے اوپر غیر انسانی سلوک ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے، اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو ٹرن ڈاؤن کرنے کے لیے آج ہماری پوری کیبنٹ آصف نسوانہ صاحب، عبد الرحمان رانجھا صاحب وائس پریزیڈنٹ، فاروق الیاس چیمہ صاحب اور حام اللہ ہمارے فائنانس سیکرٹری، فاروق الیاس چیمہ ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں اور حام اللہ وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کا ایک ہی کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت تب ہی پنپ سکتی ہے جب تک لوگوں کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن بند نہیں ہوگی اور یہاں پہ تالے آزماؤں کی انٹرفیرنس جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، خان صاحب ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ پیر والے دن یہ کیس لگا ہے۔ ہمارے صدر صاحب نے تو بڑی محتاط سی گفتگو کی ہے، لیکن میں بڑا واضح بتا دوں کہ 25/1 کو ہم نے اس کا پہلا نوٹس کروایا تھا، 25 جنوری کو میں چیف جسٹس صاحبہ کی کورٹ میں پیش ہوا تھا، اور اس کے بعد ہم نے روزانہ کی بنیاد پہ کوشش کی